بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالی تمام مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معافی، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معافی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ ناظرین کرام، مولا حسین علیہ السلام ان کی شہادت کے دن قریب ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی جو محبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، ان کی محبت کے متعلق ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شہادت کا بتایا، خبر دی آپ کو، حضرت عبداللہ بن نجی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے ذمے حضرت علی علیہ السلام کے وضو کی خدمت تھی۔ جب وہ سفین کی طرف جاتے ہوئے ننوا کے قریب پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، یا ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر رک جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا، میں ایک دن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ خیر تو ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کی خوشبو سونگھا سکتا ہوں۔ میں نے انہیں اصابت میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے اپنے آنسوں پر مجھے قابو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری یہ حدیث آپ تک پہنچانا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، محمد و آل محمد کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ یہ جو محرم کے 10 دن ہیں، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے ان 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں، ان کی یاد میں آنسو بہائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی طرز زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔